یہ جو میاں بیوی کے ریلیشن جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں ٹوٹ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر بیوی سے بدزن ہو چکا ہے، بیوی شوہر سے بدزن ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بیویاں جوان لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں اور شوہر جو ہے وہ جوان لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں. یہ ایزی ٹو ایکسیس، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے معاشرے میں؟ اس کے ذمہ دار کیا وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے نفسیات پڑھ لی ہے کہ وہ ان کا علاج کرتے رہیں؟ ہم کتنوں کا علاج کریں گے؟ ہم کتنوں کو ٹھیک کریں گے؟ ہم معاشرے کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ہم آگے بڑھ کر اس بے روی کو روکنے کی اور اس بے حیائی کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم مرد پہ قدغن کیوں نہیں لگاتے کہ وہ غلط عورت کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ ہم اس کا کوئی قانون پاس کیوں نہیں کرتے کہ زنا نہیں ہوگا اس ملک میں؟ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بغیر شادی کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتا. نکاح کیوں نہیں کرواتے؟ نکاح کو عام کیوں نہیں کرتے؟ جب ہمیں ایسے کپل نظر آ جاتے ہیں تو ہم منہ چرا کے وہاں سے گزر کیوں جاتے ہیں؟ ہم ان کو پکڑ کے جو ہے ان کے والدین کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان کے نکاح کیوں نہیں کروا رہے؟ ہم تو خود یہاں پہ بے حیائی کا باعث بن رہے ہیں. یقین کریں میرا خون کھولتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے. میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس کر جائیں، معاف کر دیں ہمیں. ہم آپ کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے کہ آپ کیا سوچتی ہیں. آپ اگر یہاں اس کیفے میں بیٹھ کر جو ہے وہ چائے پی رہی ہیں، آپ کو ہم اچھی چائے پلانے کے لیے لے کر آئے ہیں، مگر میں وہاں کسی اور کام کے لیے گئی ہوتی ہوں. میرا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. جو لوگ مجھے کیفے میں ملتے ہیں، میرے ساتھ تصویریں اترواتے ہیں، میرا مقصد وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی وہاں کی گانے سننا یا وہاں کے جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول کے نظارے لینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ثبوت اکٹھے کرنا ہوتا ہے جو وہاں پر عیاشیاں ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ سریعام جو ہے وہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں آپس میں وہیں سے ملتے ہیں، وہیں سے ان کے تعلقات بنتے ہیں، وہیں پہ ہوٹلز موجود ہیں، وہیں پہ سب کچھ موجود ہے. ایزی ٹو ایکسیس ہے گناہ، ایزی، بہت آسان ہو چکا ہے. ہر گلی، ہر علاقے، ہر محلے میں اس طرح کی جگہیں جو کھلی ہیں جنہیں آپ کیفیٹیریا کہتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ سارے کیفیٹیریا غلط ہیں، لیکن میجورٹی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. جو صبح 4 بجے تک شیشے چل رہے ہیں، وہاں پہ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی کہنے کو ہمارے ملک میں ان سب چیزوں پہ پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سرے عام یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ سیل کر دیتے ہیں، پھر کھول لیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اتنا پیسہ کما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے. خواتین کے لیے ایزی ٹو ایکسیس ہے کہ کسی کو بھی گریب کر لو، کسی بھی آدمی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دو اور اس سے اپنے کام نکلوا لو. ایزی ٹو ایکسیس ہو گیا پاکستان میں. پوری دنیا میں تو جو ہے تھا ہی تھا جو بھی معاملات تھے، لیکن کم سے کم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کم سے کم ہماری نوجوان نسل کو تو اس بے روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. کم سے کم لوگوں کے گھر کسی تیسری عورت کی وجہ سے تو نہیں ٹوٹنے چاہیے تھے. کم سے کم جو ہے وہ یہ عورتیں جو باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ مردوں کو، شوہروں کو، کسی کے بچوں کے باپ کو جو ہے وہ اس طرح گند کی طرف لگانے کا باعث تو نہ بنتی. آج میں نے آپ کو سچائی اور حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. اس سے بڑی حقیقت میں آپ کو آشکار نہیں کر سکتی کہ گناہ جو ایزی ایکسیس ہو چکا ہے اس وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. اور کہاں سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیسے گھر ٹوٹ رہے ہیں، میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے. میرے پاس ابھی اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ میں خود ریسرچ کرتی ہوں. میں آپ کو کسی سڑک پہ بھی مل سکتی ہوں، میں آپ کو کسی شاپنگ مال میں بھی مل سکتی ہوں، میں آپ کو کسی کیفیٹیریا میں بھی مل سکتی ہوں، میں آپ کو کسی ایسی جگہ بھی مل سکتی ہوں جہاں آپ مجھے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر نبیہہ یہاں کیا کر رہی ہے. یہ میری ریسرچ کے حصے ہیں. میں جب تک کوئی چیز اکٹھی نہ کروں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. مجھے تکلیف ہے اور مجھے اذیت ہے. ابھی تو میں کالج یونیورسٹیز تک نہیں پہنچی. جس وقت میں وہاں گئی میں وہاں کے ماحول سے بھی آگاہ ہوں. مجھے بہت سارے بچے میرے پاس اس طرح کے ہیں جو مجھے وہاں کی آگاہی دیتے رہتے ہیں، جو مجھے کہتے رہتے ہیں کہ وہاں کی جو لڑکیاں ہیں اور جو لڑکے ہیں ان کے کئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈس ہیں، جس کی وجہ سے یہ کلچر پروان چڑھ رہا ہے اور یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میرے پاس ایسی یونیورسٹیز بھی موجود ہیں مگر میں نام نہیں لینا چاہتی. کیا ایڈمنسٹریشن ہے، کیا کام کر رہے ہیں ہم. پھر میں جب کہتی ہوں کہ جو ہے وہ طوائفوں کی طرح ادائیں دکھائیں تو اس پہ تو آپ لوگوں کو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ شوہروں کو کیوں دکھائیں جی طوائف کی طرح ادائیں. تو جو باہر جو آپ کی بہن بیٹیاں جو ہیں وہ طوائفوں کی طرح ادائیں دکھاتی پھر رہی ہیں، یہ صحیح ہے؟ چند لڑکیاں عزت دار رہ گئی ہیں اس ملک میں، چند لڑکیاں جن کی نگاہ میں حیا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کر دے. لوگوں کے گھر مت توڑو، لوگوں کے گھر برباد مت کرو. یہ گھر برباد ہو رہے ہیں ان عورتوں کی وجہ سے جو ادائیں دکھاتی ہیں غیر مردوں کو، جوان لڑکوں کو برباد کر رہی ہیں. ان کو شادی سے پہلے ہی جو ہے وہ اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ بعد میں کسی شادی کے قابل رہیں. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو سیف کرو. لوگوں کے گھر شادی شدہ مردوں کا پیچھا چھوڑ دو، ذہنی مریضہ بن جاؤ گی.
اور بن چکی ہو. یہ ذہنی مرض میں مبتلا عورتیں جو ہیں نا، یہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ اسی طرح محبت میں ٹھکرائی ہوئی عورتیں ہیں جن کو مرد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ دوسری عورت کی وقت کوئی نہیں ہے. مرد کی زندگی میں دوسری عورت کچھ نہیں ہے. وہ دوسری عورت کو صرف اپنے عیاشی کے لیے لے کر آتا ہے. وہ دوسری عورت کا ساتھ دینے کے لیے تو بہت کم مرد ہیں کہ دوسری عورت کو مجبوری کے تحت جو ہے اس سے شادی کر لی، اس کا ساتھ دے دیا یا کچھ بھی ہے وٹ ایور. اگر شادی کر بھی لیتے ہیں تو شادی کے بعد بھی دوسری جگہوں پہ منہ مارتے ہیں، کیونکہ لڑکیوں نے اپنے تک رسائی دے دی ہے لڑکوں کو. ورنہ مرد کی جرت نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگا جائے. یہ لڑکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح دعوت گناہ دے رہی ہے. اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، اپنی بیٹیوں کے موبائل فون چیک کریں، اپنی بیٹیوں کے معاملات کو چیک کریں. آپ کو پتہ لگے گا یہ ذہنی مریضیں ایسے نہیں بنتی ہیں جو چیختی چلاتی ہیں، گھر میں چیزیں توڑتی ہیں. اس کے پیچھے پوری پوری کہانیاں ہیں. میرے پاس اس طرح کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے آتے ہیں جو اس کنڈیشن میں ہے کہ کوئی بائیپولر ڈس آرڈر ہے، کسی کو شیزوفرینیا ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ MDD میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو چکی ہیں معاملات. کچھ انزائٹی کے اس لیول پر ہے کہ ان کا جو ہے وہ پورا جسم کانپتا ہے، بات نہیں ہوتی، ان کا سانس رکتا ہے. یہ حالات ہو چکے ہیں آپ کے ملک کے. اگر ہم نے اب بھی اس پہ کنٹرول نہ کیا، اس بے حیائی کو روکنے میں جو ہے وہ حکومت نے یا گھر والوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں پہ نظر نہ رکھی، تو آنے والے وقت میں وہی دور آ چکا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ بے حیا ہوں گے اور سڑکوں پر جو ہے وہ جگہ جگہ بے حیائی ہو رہی ہوگی. اور آج ہم یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بس آخری دور ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن شاید ہم اس چیز کے لیے جو ہے وہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگنا چاہتے، استغفار کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے. بہرحال اپنے گھروں کو سنبھال کے رکھیں. بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو دیکھیں، ان کے حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ وقت دیں، ان سے پیار محبت کریں اور ان پر نظر رکھیں. وہ کہتے ہیں نا، کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نظر سے. یہ نظر رکھنی ضروری ہے اپنی محبت پہ بھی، اپنے رشتوں پر بھی، اور اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں. لاپرواہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے اور کسی کے پیچھے پڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. نظر ایسے رکھیں کہ کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ اس کے لیے مصیبت کریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس ثبوت بھی ہو. بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام تراشی مت کریں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے یا چاہے کوئی بھی ہے. اور جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تب تک لڑائی جھگڑا نہ کریں، شک کی بیس پہ نہ کریں، ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. مجھے امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کے کام آئے گا. نوجوان نسل کو بھی میری باتیں جو بری لگی ہوں گی، میں نے سچ بولا ہے، حق بات کی ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کہا. میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو پرکھا ہے، جو میری ریسرچ میں آیا ہے، میں نے وہی بات کی ہے، اور اتھینٹکلی کی ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کی ہے. حق بولتی ہوں، سچ بولتی ہوں، اور اسی پر میری زندگی کا خاتمہ ہوگا. میں نہیں چاہتی کہ میری نسل بگڑے. میں نہیں چاہتی کہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ اس طرح بے راروی میں پڑھ کر جو ہے وہ ذہنی مریض بن جائیں. اپنے آپ کو سنبھالیے.